اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دیں گے۔ اگر ہم نے ایمان کے بنانے کی محنت نہیں کری، ہم سب کا ایمان کمزور ہوگا، تو پھر دنیا میں بھی ناکامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ناکامیابی ملے گی۔ اور دنیا کی ناکامیابی یہ ہوگی، اللہ عزت کے نقشوں میں رکھ کر کے اللہ ذلیل کر کے بتائیں گے، کامیابیوں کے نقشے میں رکھ کر اللہ ناکامیاب کر کے بتائیں گے، راحت چھین لیں گے، سکون چھین لیں گے، اطمینان چھین لیں گے، رحمتوں برکتوں والی روزی اللہ چھین لیں گے۔ گھروں میں سب کچھ ہوگا لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، گھروں کے اندر زندگیاں تنگ ہو جائے گی۔ لیکن اگر زندگی میں دین ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے اور چھوٹا سا گھر ہے، اللہ اس دین کی برکت سے گھروں کے اندر سکون کو داخل کر دیں گے، گھروں کے اندر جوڑ ہوگا، اطمینان ہوگا، گھروں کے اندر برکتیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، جو دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، وہ اللہ کی یاد سے ملے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے کامیابی کے لیے، اور اگر ہماری زندگی میں اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، تو اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے حق بات بھی اثر نہیں کرتی۔ اس لیے ہم سب کے درمیان کے اندر جو مذاکرہ ہو وہ ایمان کا مذاکرہ ہو۔ اب ایمان جو بنے گا وہ دعوت کے راستے سے بنے گا، توحید کو خوب بولا جائے، انکار اور اقرار کے ساتھ، نبیوں پر آئی ہوئی غیبی مددوں کے مذاکرے کیا جائے، صحابہ پر آئی ہوئی غیبی مددوں کے مذاکرے کیے جائیں، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ میں بولا جائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر مذاکرہ ہے، وہ ایمان کا مذاکرہ نہیں، توحید کا مذاکرہ نہیں، رسالت کا مذاکرہ نہیں، قبر کا، پلصراط کا، آخرت کا مذاکرہ نہیں، جنت کا مذاکرہ نہیں، جہنم کا مذاکرہ نہیں۔ اگر مذاکرے ہیں تو دنیا کے مذاکرے ہیں، چیزوں کا مذاکرہ ہے، سامان کا مذاکرہ ہے۔ جب اللہ کے دین کے مذاکرے ہوں گے تو پھر اللہ کا دین زندگیوں کے اندر آئے گا۔ اس لیے جس چیز کو اپنے اندر لانا چاہتے ہو اس چیز کا مذاکرہ کیا جائے۔ اذا تقرر فی القلب، جس چیز کا جتنا تکرار کیا جائے گا، مذاکرہ کیا جائے گا، وہ چیز اتنی دل کے اوپر اثر کرے گی۔ آج ہمارے بیچ کے اندر مذاکرہ ہے، گھروں کے اندر تو زیورات کا مذاکرہ ہے، پراپرٹی کا مذاکرہ ہے، پیسے کا مذاکرہ ہے، کارخانے کا مذاکرہ ہے، چیزوں کا مذاکرہ ہے، سامان کا مذاکرہ ہے، کپڑوں کا مذاکرہ ہے۔ جہاں اگر 2 بہنیں مل جائیں گی تو پھر دنیا کے مذاکرے ہوں گے۔ جب بھی صحابہ آپس میں ملتے تھے تو ایمان کا اور اعمال کا مذاکرہ ہوتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاکرہ ہوتا تھا، قبر اور آخرت کا مذاکرہ ہوتا تھا، ہمارے ساتھ میں کیا چیزیں جائیں گی۔ دنیا کے اندر ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور اس دنیا سے بھی خالی ہاتھ ہی جائیں گے، میرے اور آپ کے ساتھ میں صرف ایمان اور اعمال ہی جائے گا۔ اس لیے ہم سب ان اعمالوں کا مذاکرہ کریں جن اعمالوں کے ذریعے سے ہم سب کی زندگی تبدیل ہو جائے، بدل جائے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانا جائے کہ اللہ نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے،
جب یہ مخلوق ایسی ہے تو ان کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ جب یہ چیزیں ایسی ہے تو ان کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ اور دعاؤں کے اندر اللہ سے ایمان پر سلامتی، ایمان پر بقا اور ایمان پر خاتمے کو دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگا جائے۔ جب ہم نے ایمان کے بنانے کی محنت کی، مشق کی، دعوت دی اور دعا مانگی اللہ سے، تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ اگر ہمیں نیکی سے خوشی ہو رہی ہے اور گناہوں کی وجہ سے ہمیں رنج ہو رہا ہے تو ہم جان لے کہ ہم مومن ہیں۔ ہمیں اچھے عمل کے اوپر خوشی نہیں ہوتی اور برے کام کے اوپر اگر رنج اور افسوس نہیں ہوتا تو ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، توبہ استغفار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کے بھیجا ہے، تو ہمارے دل کے اندر خوشی ہو۔ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جائے، اور اگر ہمارے سے اگر کوئی عمل چھوٹ گیا ہے، کوئی برائی ہو گئی ہے، کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو ہمارا دل غمگین ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 3 درجے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھیں تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دیں، منع کر دیں، اور اگر ہمارے اندر اتنی قدرت و طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے سمجھا دیں، اور اگر اتنی بھی قدرت و طاقت نہیں ہے تو پھر اس عمل کو، اس کام کو دل کے اندر برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کیسے اللہ کا حکم زندہ ہو جائے، نبی کے طریقے زندہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ جن کو ہم یہ عمل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ناجائز کام ہے، کوئی بھی غلط کام ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، تو ہم ان کو سمجھا دیں، منع کریں کہ اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کا غصہ آئے گا، اللہ کی پکڑ اترے گی، اللہ کی ناراضگی اترے گی، ایسا مت کرو۔ اگر ہم اتنا اپنی زبان سے نہیں سمجھا سکتے، ہاتھوں سے پکڑ کر کے منع نہیں کر سکتے، تو پھر اس کام کو، اس عمل کو دل کے اندر برا سمجھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری زندگی عبادات والی بنے، ہماری زندگی تلاوت والی بنے، ہماری زندگی ذکر والی بنے، ہمارے گھروں کے اندر رہ کر کے ہمارے ذریعے سے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، نافرمانی اللہ کی ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندے ہو جائیں۔ ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، ہر گھر کے اندر کتابی تعلیم ہو، ہر گھر کے اندر نمازی زندہ ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایمان کے مذاکرے سے ہوگا، دین کی مجلسوں سے ہوگا۔ تو جتنی بھی بہنیں آئی ہوئی ہے، یہ نیت کرے، ارادے کرے، عزائم کرے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کو شروع کریں گے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے حکم کو زندہ کریں گے، ہمارے گھروں کے اندر کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں جا کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے، اور جتنی بھی ماں بہنیں ہیں
وہ گھر کے اندر پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی بنے، اور جہاں پر بھی ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے، ہفتے میں مستورات کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر ہم ہر ہفتے جا کر کے اس تعلیم کے اندر شریک ہوں گے۔ جس طرح مستورات کی جماعت آتی ہے تو ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کیسے ٹھہرے، ہر گھر کا نظام بدل جائے، ہر گھر کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہماری اپنی فکروں پر ہوگا۔ تو جتنی بھی بہنیں آئی ہوئی ہیں یہ سب نیت اور ارادے اور عزائم کر کے جائیں کہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم زندہ ہوگی، ہمارے گھر کے اندر نمازیں زندہ ہوگی، ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کے بھیجا جائے گا، توبہ اور استغفار کیا جائے گا۔ گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں جب نازل ہوگی جب گھروں کے اندر دین کا ماحول ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو، ہر گھر کے اندر دین کا ماحول بنے، اس لیے آنے والی تمام بہنیں یہ نیت ارادے عزائم لے کر کے جائے کہ جیسے یہ ماں بہنیں اللہ کے راستے میں آئی ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین کو سیکھیں گے، ہم خود بھی جائیں گے، ہم اپنے گھروں سے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں گے۔ کوئی بھی ایک بہن تشکیل کر لے، نام لکھ لے اور پھر مسجد کے اندر پہنچا دے۔ ایک تو پرچے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں، کتنے گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، اور کتنے گھروں کے اندر عزائم کیے گئے ہیں تعلیم شروع کرنے کے، اور آئندہ جتنی بھی بہنیں آئی ہوئی ہیں کتنی بہنوں نے عزائم کیے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی جماعتیں ٹھہرے گی۔ ایسی ہر بہن سے عزائم کروائے جائیں تو انشاءاللہ ہر گھر کے اندر اللہ کا دین زندہ ہوگا، اور ہر بستی کے اندر ہر گھر کے اندر اللہ کے راستے کے مہمان ٹھہریں گے۔ کل بھی جماعت رہے گی تو تمام بہنیں اور دوسری بہنوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ دعا کے بعد میں مائک کو باہر